اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی نکمی ترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے، بہت یعنی بوڑھا جب کسی کام کا نہیں رہتا بندہ، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ اللہ یقیناً بڑا جاننے والا قدرت والا ہے۔ 71 اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ یہ یاد دہانی کے لیے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کے رزق دینے میں اپنے معبودوں کو بھی، جو انہوں نے اللہ کے شریک اپنے پاس سے بنا لیے تھے کہ یہ بھی اللہ کے رزق دینے میں شریک ہے، رازق اللہ کو ہی سمجھتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں انہوں نے اپنے جو معبود بنائے ہوئے تھے ان کو شریک سمجھتے تھے۔ تین قسم کی چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے جو قرآن کریم نے خود بتایا۔ یا تو پتھر ہوتے تھے، پتھر، ستارہ، شجر، کوئی ایسی چیز، یا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو پوجتے تھے، فرشتوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا۔ اور تیسری صورت اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے مقرب بندوں کو، جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت عزیر کو یہود نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ بس یہ تین چیزیں یاد رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ شرک کو رد کرتا ہے تو پھر اس تینوں قسم کے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ بت تو نہیں دے سکتے لیکن حضرت عیسیٰ دے سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ مائدہ میں آیت ہے کہ انہوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا ہے کہ جو ان کے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، چونکہ نفع نقصان کی مالکیت میں بھی توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ توجہ کیجیے، یہ ساری آیات مکی صورت ہے، سورۃ النحل، یہ ساری ان کے مختلف قسم کے جو مشرکانہ نظریات تھے ان کی جڑ کاٹ رہی ہے۔ یہ اس آیت نمبر 72 میں 71 میں مثال کے ذریعے اللہ سمجھا رہا ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ تم جو آقا ہو، تمہارے غلام ہیں، تم اب اس طرح غلاموں کے اختیار میں دیتے ہو کہ تم اور وہ برابر ہو جاؤ۔ کوئی بھی نہیں کہے گا میں اپنے غلام کو اس طرح مال میں اپنے اختیار دے دوں کہ میں اور وہ برابر ہو جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب تم نہیں کرتے تو میرے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ میں نے اپنے کاموں میں دوسروں کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ یہ کریں اور وہ کریں۔ وہ کام جو اللہ اپنے کلام میں مختلف قرآن مجید کے مقامات پر، حضرت عیسیٰ تو بہت اچھے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھا، اللہ تعالیٰ سے وہ قرب اور رابطہ رہ نہیں جاتا، کیونکہ سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ نے سارے کچھ کر دینا۔ تو اللہ ایک بڑی محسوس فیل ہونے والی مثال دے کے ان سے کہہ رہا ہے کہ کیوں وہ کام جو تم خود بھی نہیں کرنا چاہو گے میرے سے منسوب کرو کہ میں نے اپنی مخلوقات کو یہ کر دیا، برابر وہ میرے ہو گئے کہ جیسے میں کرتا ہوں وہ بھی کرتے ہیں۔ تم اپنے بندوں، اپنے غلاموں کو دو گے اپنا مال اس طرح کہ تمہارا اور ان کا اختیار برابر ہو جائے۔ 71 نمبر آیت سورۃ النحل کی۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، پھر جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو دینے والے نہیں ہیں کہ دونوں اس رزق میں برابر ہو جائیں، نہیں دیتے، ہیلپ شیلپ کر دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، لیکن کہے کہ بھائی اس کا بھی اتنا اختیار ہے، میرے اکاؤنٹ سے نکلوا کے کہیں لگا دے جیسے میرا، نہیں کرتے۔ تم اب چیک سائن کرنا اپنے اختیار میں رکھتے ہو کہ دونوں اس رزق میں برابر ہو جائیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟
یعنی دیتا اللہ ہے اور یہ اوروں کی طرف منسوب کرتے. یہ افبنعمت اللہ یجحدون، اس مثال کا نتیجہ کہ اللہ نے کسی کو اپنے ساتھ اختیارات میں شامل نہیں کیا کہ تم یہ کام کر رہے ہو، تو پھر اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو. دیتا وہ ہے اور کہتے ہو کہ ہمیں کسی اور نے دیا. یہ مشرکین مکہ کے مشرکوں کا ایک نظریہ جس کو رد کیا. آگے مزید مثالیں ان کے مشرکانہ عقائد کے انکار کے لیے آ رہی. 72 اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی اور اس نے تمہاری ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی. یہ سارا کس نے کیا؟ اللہ نے. پھر اللہ فرماتا ہے تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں بھی اوروں کو شریک بناتے ہیں اور جس نے یہ کام کیا ہے اس کا نام نہیں لیتے، اس کے ساتھ اوروں کو شریک بنا دیتے ہیں جس کو اس نے شریک قرار نہیں دیا ان کاموں. آیت نمبر 73 73 اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ ایسوں کی پوجا کرتے ہیں جنہیں نہ آسمانوں سے کوئی رزق دینے کا اختیار ہے نہ زمین سے، اور نہ ہی وہ اس کام کی استطاعت رکھتے، کر ہی نہیں سکتے. یہ کام اللہ کا اپنا کام، نہ اللہ نے آسمانوں میں انہیں اختیار دیا نہ زمین میں اختیار دیا. چونکہ اوپر جتنی چیزوں کا ذکر آیا وہ سب رزق ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اسی کا کام. 74 اب یہ ہم نے یہاں پر پچھلی دفعہ درس تمام کیا تھا لیکن ہم ان کو ریپیٹ کر رہے ہیں اہمیت کی وجہ سے. اب الفاظ پہ آپ غور کریں. اللہ فرما رہا ہے کہ تو اللہ کے لیے مثالیں نہ دو. آپ جب تفاسیر میں رجوع کریں گے، مثلا تفسیر نمونہ ہے، دیگر تفاسیر ہیں، تو اس آیت کی وضاحت میں آپ کو ملے گا یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ کو مثالیں نہ دو. کچھ لوگوں نے اپنے مشرکانہ عقائد کے لیے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مثالیں بنائی ہوئی تھی. اللہ بہت اونچا ہے، ہماری کیا اوقات ہم ڈائریکٹ اس سے بات کریں. اللہ کہہ رہا ہے مثالیں نہ دو میرے لیے. تمہارے دنیا کے محتاج بادشاہ، محدود مخلوق، وہ کہاں اور وہ اللہ جو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رگ جان سے قریب ہیں. اس کے لیے تم ان دنیا کے بادشاہوں کی مثالیں دے رہے ہو کہ جن سے ملنے کے لیے ان کے قریبیوں سے جا کے رابطہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے بادشاہ سے رابطہ ہوتا ہے. اللہ کو کے لیے یہ مثالیں نہ دو اپنے غلط عقائد کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ دو. اب مثال دیکھنے میں بڑی اچھی ہے، وہ اتنا اونچا ہے، پبلک بھی کہتی ہے واہ واہ واقعا بڑا اونچا ہے. نتیجہ کیا لے رہے ہیں؟ اس سے ڈائریکٹ بات نہیں کی جا سکتی. ائمہ اہل بیت نے فرمایا اللہ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ وہ کیسا بادشاہ ہے، کتنا زبردست ہے، جس نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان کوئی درباری نہیں بٹھائے ہوئے کہ جن سے رابطہ کر کے اوپر جانا پڑتا ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے اے رسول میرے بارے میں آپ سے سوال کریں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو یقیناً میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں. تم نے کہاں سے مثالیں اپنے سے پاس بنا کے لے آئے کہ ہماری کیا اوقات کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات، ہماری شکلیں کہاں کہ اللہ سے بات کر سکے. یہ سارے اپنے غلط جراثیم جسٹیفائی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی میں نقص تلاش کرتے. وہ خود فرما رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے کہ تم مجھے پکارو میں استجابت کروں گا. تو
تم بیچ میں سے اپنی ڈرامے بازیاں کر رہے ہو. اور پھر دعا مانگنے کو اپنی عبادت قرار دیا. فرمایا اسی آیت میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. یہ آیت تلاوت فرمائی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول کافی کتاب الدعاء بالکل ابتدا میں ہے، اور فرمایا کہ دیکھو اللہ نے دعا کو اپنی عبادت قرار دیا. الدعاء هو العبادہ، دعا جب انسان مانگتا ہے عبادت کر رہا ہوتا، دعا ہی عبادت ہے. تو جو لوگ میری عبادت سے یعنی مجھ سے مانگنے سے تکبر پیدا کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ذلیل کر کے جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر. یعنی اللہ کو پسند ہے مجھ سے مانگے، تم کہہ رہے ہو تمہاری شکل ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. عجیب. ہاں، کون دھوکہ کھائے گا؟ جس نے قرآن مجید کی بے قدری کی اور اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا. اللہ کو اس نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اللہ بھی بات سمجھا سکتا، اور نہیں قرآن کے قریب آیا، نہیں اپنے رسول کی بات مانی، نہیں اہل بیت کی بات مانی، قرآن سے دور رہا. اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو یہ اس قسم کی باتوں میں لگا کر گمراہ کیا جائے. پس اللہ کے لیے مثالیں نہ دو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلم، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تم دنیاوی بادشاہوں کی اور دنیاوی صاحبان اقتدار کی مثالیں لا کر اور لوگوں کو بیوقوف بناؤ کہ اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے بھی ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں ہو سکتی. سمیع، سب کچھ سننے والا، بصیر، سب کچھ دیکھنے والا، اقرب من حبل الورید، شہرگ جان سے زیادہ نزدیک. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بندے اور اس کے اپنے دل کے درمیان اللہ موجود ہے، اور اس کے لیے بھی کسی واسطے کی ضرورت ہے کہ بندہ واسطے کے بغیر نہیں جا سکتا. اب دو مثالیں اور ہیں جن مثالوں میں اللہ تبارک و تعالی محسوس مثالوں کے ذریعے اللہ کہہ رہے تم مثالیں نہ دو، مثال تمہیں میں دیتا ہوں کہ تم جو میرے اندر نقص تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو میں تمہیں مثال دیتا ہوں اور اس مثال کو سمجھو. یہ دو مثالیں ہیں آیت نمبر 75 میں اور آیت نمبر 76 میں. توجہ فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک بندے کی جو مملوک ہے. مملوک یعنی جس کا مالک کوئی اور ہے، کسی کی ملکیت ہے. جو مالک کو اسے کہتے ہیں مالک، اور جس چیز کا وہ مالک ہے اسے مملوک کہا جاتا ہے. غلام کو مملوک کہتے تھے چونکہ وہ اپنے آقا کی ملکیت ہوتے تھے. اب مثال پہ غور کیجئے. اللہ، یہ ساری مثالیں شرک کے خلاف ہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی. لہذا اللہ نے کیا فرمایا؟ تم مثالیں نہ دو اللہ کو اپنے جسٹیفائی کرنے کے لیے. اللہ کی مثال پہ غور کرو. اللہ مثال دیتا ہے ایک عبد کی، ایک غلام کی، مملوکن جو کسی کی ملکیت ہے. لا يقدر على شيء، کسی چیز کی قدرت نہیں ہے اس میں، بے اختیار ہے. قدرت والا کون ہے؟ اس کا مالک. اس کی کسی چیز میں قدرت نہیں ہے. اپنی مرضی سے کوئی چیز ادھر ادھر کر دے تو پکڑا جائے گا. یہ مثال عرب کے معاشرے میں بڑی آرام سے سمجھ آ سکتی. ابھی تو پھر لوگ جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ایک باس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس زمانے میں کیا تھا؟ ایک بالکل مملوک غلام جس کی جان کا مالک بھی اس کا آقا ہے، اور وہ کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، مالک کی مرضی چلتی. اللہ ایک غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو دوسرے کا مملوک ہے،
خود کسی چیز پر قادر نہیں. یہ ایک بندہ ہے. فرق یہ اللہ اصل میں اپنا اور اپنی مخلوق کا فرق بتا رہا ہے جنہیں تم نے شریک بنایا ہو. اور خود کسی چیز پر قادر نہیں. اور دوسرا وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ. اور دوسرا وہ ہے جسے اللہ نے رزق دیا ہوا وہ اس میں سے چھپا کر اعلانیہ خرچ کرتا ہے. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ صاحب اختیار ہے, خود مالک ہے, وہ کسی چیز کا مالک نہیں, خود مملوک ہے. یہ فرق ہے اللہ کا اور اس کی مخلوق کا کہ مخلوقات سب مملوک ہے اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. یہ کسی اور کی صفت نہیں. پھر اللہ تعالیٰ سوال فرماتا ہے هل یستوون, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا ہے؟ یہ سوال ہی جواب ہے, بلکہ ذرا شدت سے جواب ہوتا ہے اس میں. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو تم اللہ کے برابر کیوں لا رہے ہو؟ هل یستوون, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اسے عربی میں کہتے ہیں استفہام انکاری, یعنی وہ سوال جو اگلے کی بات کا انکار کرنے کے لیے ہوتا ہے. برابر نہیں ہے. تم جو اللہ کے برابر لا رہے ہو کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے. الحمدللہ. اب یہ اتنی واضح مثال تھی کہ وہ جو مشرکانہ عقائد رکھتے تھے وہ بھی اس کے جواب میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ برابر ہے. ٹھیک ہے, ایک جس کے ہاتھ پہلے کچھ نہیں ہے, قدرت میں کام کرنے کے لیے مملوک ہے, دوسرے کے پاس اپنا ہے, سب کچھ وہ خرچ کرتا ہے, چھپا کے کرے, اعلانیہ کرے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول ان سے پوچھو کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ بھی نہیں کہیں گے برابر. پھر فرمایا الحمدللہ, یعنی الحمدللہ کیا ہے؟ تمام حمد اللہ کے لیے جو اتنی اچھی طرح سمجھاتا ہے. ہاں پھر بھی تمہارا نہ سمجھنے کا موڈ ہو تو یہ اتنی واضح مثال ہے کہ مشرک بھی نہیں کہہ سکتے دونوں برابر ہیں. یہ دونوں برابر نہیں. الحمدللہ, تمام حمد اللہ کے لیے ہے. بل اکثرہم لا یعلمون, بلکہ اکثر ان میں سے اس بات کا علم نہیں رکھتے. کیا علم نہیں رکھتے؟ یعنی اس مثال کو تو کہیں گے یہ برابر نہیں ہے, لیکن جب اللہ کا معاملہ آئے گا پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے کاموں میں ان کو